نفس روی کے لیے ہے، نفس سری کے لیے۔ جشن ولادت حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھ رہے ہیں پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا سے۔ بس مد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حاضرین مومنین کو سب سے پہلے تو ولادت باقادر جناب حضرت امام حسن عسکری بہت بہت مبارک ہو، اور تمام مومنین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں لائیو باقاعدہ اکمل نبی صاحب کے پیج سے، اس کے علاوہ پی ایس پی پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا کے پیج سے، ان سب کو بھی بہت بہت یہ دن، یہ روز، یہ یوم مبارک ہو۔ جشن کا آغاز کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا زہیر بھائی سے، ہمارے برات محترم کہ تشریف لائیں اور بارگاہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں برائے عقیدت پیش کرتے ہوئے نذرانہ عقیدت پیش کریں امام حضرت امام حسن عسکری کو۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایک اور بلند ترین قلم کا سہارا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین جشن کی خدمت میں اپنا سلام اور یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ تمام کی جانب سے اور اپنی جانب سے آقا صاحب العصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد قیامت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس ظہور کے ساتھ کہ مولا اپنے اس دعا کے ساتھ کہ مولا اپنے ظہور میں تعجیل فرمائیں۔ میں اختصار سے کام لیتے ہوئے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ درود پڑھی محمد و آل محمد پر۔ آپ سب کی اجازت سے نہ خوش روی کے لیے ہے، نہ افسری کے لیے۔ مہینوں کے بعد اس طرح سے موقع مل رہا ہے یہاں پہ، تو کیفیت کچھ اور ہے آج۔ نہ خوش روی کے لیے ہے، نہ افسری کے لیے، نہ خوش روی کے لیے ہے، نہ افسری کے لیے۔ زبان وقف ہے بس مد ہے عسکری کے لیے۔ زبان وقف ہے بس مد ہے عسکری کے لیے۔ سلامت رہیے۔ اگر نہ ملتی انہیں نور عسکری کی زکوٰۃ، اگر نہ ملتی انہیں نور عسکری کی زکوٰۃ، ترستے چاند ستارے بھی روشنی کے لیے، ترستے چاند ستارے بھی روشنی کے لیے۔
اور گرایا آپ کا روزہ جنہوں نے مولا اب تو وہ روزہ اپنی آب و تاب اور اپنی شان و شوکت کے ساتھ واپس آ چکا ہے بحمداللہ. گرایا آپ کا روزہ جنہوں نے مولا شکار پہلا بنیں گے وہ آخری کے لیے. شکار پہلا بنیں گے وہ آخری کے لیے. اور دیکھیے گا میرے امام کا ہم سر وہ کیسے لاتے بھلا. میرے امام کا ہم سر وہ کیسے لاتے بھلا. ملا نہ جب کوئی قمبر کی ہم سری کے لیے. ملا نہ جب کوئی قمبر کی ہم سری کے لیے. یہ بولے دار پہ میسم میں کیسے رک جاؤں. یہ بولے دار پہ میسم میں کیسے رک جاؤں. زباں ملی ہے مجھے جب علی علی کے لیے. مل کے علی زباں ملی ہے مجھے جب علی علی کے لیے. اور آخری شعر میں پیش کر رہا ہوں. علی کو دیکھ کے بالی پہ میں پکاروں گا. علی کو دیکھ کے بالی پہ میں پکاروں گا. اے میری موت ٹھہر جا تو دو گھڑی کے لیے. اے میری موت ٹھہر جا تو دو گھڑی کے لیے. نہ خسروی کے لیے نہ افسری کے لیے. زبان وقف ہے بس مد ہے عسکری کے لیے. برائے تاجیل ظہور قائم آل محمد بلند ترین صلوات. دو گھڑی کے لیے زبان ملی ہے جب علی علی کے لیے. اب ملتمس ہوں گزارش کروں گا اپنے برادر مدثر مہدی بھائی سے کہ وہ بھی حقیقت پیش کریں. برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات. خوشنودی امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات.
سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو اس جشن کی دوہری مبارکباد کہ ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر یہ جشن منا رہے ہیں. تو اس جشن کو سننے کا بھی حق ویسے ہی ہے کہ آن لائن سننے میں اور لائیو سننے میں آج دیکھتے ہیں کیا فرق ہوتا ہے. ایک بار نعرہ حیدری لگا دیجیے سارے مل کے. وارث مصطفیٰ علی آ گئے، وارث مصطفیٰ علی آ گئے، عسکری آ گئے، عسکری آ گئے، وارث مصطفیٰ علی آ گئے، عسکری آ گئے، عسکری آ گئے. اور پھر کیا ہوا کہ گھر لیے نقی کا مہکنے لگا، گھر لیے نقی کا مہکنے لگا، 11واں گل امامت کا جس دم کھلا، باب نور خدا جس گھڑی پھر کھلا، مہدیسا کا چہرہ بھی کھل کھل اٹھا، بولے جبریل حق کے ولی آ گئے، عسکری آ گئے، عسکری آ گئے، وارث مصطفیٰ علی آ گئے، عسکری آ گئے، عسکری آ گئے. اور بس ایک اور بند پیش کروں گا وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے. وارث مصطفیٰ علی آ گئے، عسکری آ گئے، عسکری آ گئے، وجہ مہدی دی کا ظہور ہو گیا، وجہ مہدی دی کا ظہور ہو گیا، نور ہی نور ہی نوری نور ہو گیا، غیب جو کچھ بھی تھا، غیب جو کچھ بھی تھا سب حضور ہو گیا، غیب جو کچھ بھی تھا سب حضور ہو گیا، جو اندھیرا تھا سب چھٹ کے دور ہو گیا، بن کے مولا، بن کے مولا میرے روشنی آ گئے، عسکری آ گئے، عسکری آ گئے، وارث مصطفیٰ علی آ گئے، عسکری آ گئے، عسکری آ گئے. محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود و سلام آپ پر سوال عسکری، وہ بہو ولی کا ہے کردار عسکری، مرید آج مومنوں کی عید مبارک، زمین پر آئے ہیں میرے سردار عسکری. اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام المسلمین علامہ قمیل میری صاحب سے کہ وہ جشن سے خطاب فرمائیں. بڑا خوشنود امام زمانہ بلند ترین خسروی کے لیے ہے نافسری کے لیے. جشن ولادت حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھ رہے ہیں پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا سے. بس مد ہے عسکری کے لیے، خسروی کے لیے ہے
नाफ सरी के लिए जश्न विलादत हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप देख रहे हैं पंजतन सोसाइटी ऑफ विक्टोरिया से। खुदा बस मद है सुबह के लिए। اور مرحوم جناب سید قسیم حیدر ابن مولانا سید نسیم امروہی جو ہمارے محترم عدنان کلیم بھائی کے والد گرامی تھے، اور مرحومہ رئیس فاطمہ بنت علی احمد، ہر سال امام حسن عسکری علیہ السلام کے جشن پر برسی ہوتی ہے اور ہم فاتحہ پڑھواتے ہیں۔ ہماری جو پی ایس بی کی چیئر لیڈی ہیں ہما آنٹی، ان کی والدہ مرحومہ، خاص طور پر انہیں بھی شامل کرتے ہوئے تمام ارواح مومن مومنات کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین، والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ آج خاص ولادت کا جشن ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد حضرت حجت کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے دعائے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ صلوات پر محمد وعلى محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ صلوات علی محمد وعلی محمد، صلی علی محمد۔ امام بارگاہ میں آپ کی آمد بھی مبارک ہو، اور سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ مولا کے نام پر ایک اور بلندتر صلوات بھیجیں محمد۔ کم از کم اتنا آسانی ضرور ہے کہ جب انسان بات کر رہا ہو تو نقاب پہننے کی ضرورت نہیں ہے، تو بے نقاب ہو کر ہی بات کرنی چاہیے۔ اور وقت محدود ہے اس لیے کہ مغربین سے پہلے کیک کٹنگ بھی ہے، تو تقریباً 5 منٹ پہلے مجھے اس سے بات ختم کرنی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ان امام کی ولادت کا جشن ہے کہ جن کے لیے سرکار ختمی مرتبت کہہ کر گئے تھے کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح سے پہنچے کہ وَهُوَ مِنَ الْفَائِزِينَ، وہ فائزین میں شمار ہو۔
کامیاب ترین لوگوں میں. فَلْيَتَوَالَ حسن بن علی العسکری، اسے چاہیے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام سے محبت رکھے. یہ حضور اکرم کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس عالم میں حاضر ہو کہ وہ کامیاب ترین لوگوں میں اس کا شمار ہو، تو اسے چاہیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے موالات و محبت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو. اس خاطر ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو زیارت مخصوص ہے اس میں مولا کو سلام اس انداز سے کہ السلام علیک یا امام الفائزین، اے فائزین کے امام اور رہبر اور رہنما اور مقتدا، آپ پر سلام ہو. ایک اور امام علیہ السلام کی زیارت کا جملہ السلام علیک یا عصمت المتقین، وعلیکم السلام، السلام علیک یا عصمت المتقین، اے متقین کی پناہ گاہ، آپ پر سلام ہو. یعنی امیر المومنین ہے امام المتقین اور مولا حسن عسکری ہے عصمت المتقین. تو امام حسن عسکری علیہ السلام بلندتر سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لہذا خاص امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہر امام، ایک تو یہ کہ کلنا نور واحد، اس اعتبار سے ایک مقام ہے، لیکن ہر امام کے جو جداگانہ فضائل ہیں ان میں بھی میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرضی کرتا ہوں، چاہے امام کی شہادت کی مجلس ہو یا ولادت کی محفل ہو، انہیں امام ہی کے فضائل کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کی خدمت میں پڑھے جائیں. خود مولا کی جو والدہ گرامی، ان کا نام سلیل ہے یا حدیثہ خاتون بھی ہے اور سوسن بھی ان کا نام، اس لیے کہ مختلف شاید مراحل میں ان کی زندگی کے مختلف نام رہے ہیں، لیکن حدیثہ خاتون اور سلیل کے نام سے معروف ہیں زیادہ. بالخصوص امام کی والدہ کا ذکر اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے ان کے جشن میں، اس لیے کہ وہ واحد امام جنہوں نے اپنی والدہ کو اپنا وصی قرار دیا تھا وہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. یعنی بچوں کے لیے بات آسان کر دوں، بظاہر وہ واحد امام کہ جب ان کی شہادت ہوئی، لیکن امام کی ولادت ہے 8 ربیع ثانی یا 10 ربیع ثانی، بر صغیر میں 10 ربیع ثانی زیادہ معروف ہے جو آج کا دن ہے، اور 8 ربیع ثانی ایران عراق میں زیادہ معروف ہے. تو بہرحال جو بھی ولادت کی آپ تاریخ متعین فرما دیجئے اور جشن کیجئے، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے. 232 ہجری، اور جو شہادت ہے جس پر ہم سوگ بڑھا دیتے ہیں 8 ربیع الاول، وہ تو سب جانتے ہیں 260 ہجری، تو 28 برس کا فقط سن ہے. وہ واحد امام کے جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی والدہ حیات تھی. ذرا غور فرمائیے گا، 25 رجب جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو ان کی والدہ ان سے پہلے پردہ فرما چکی ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت عاشور کے دن ہے، سیدہ کونین کی شہادت تو مدینہ منورہ میں. لہذا کوئی امام ایسے نہیں جب ان کی شہادت ہو تو وقت شہادت ان کی والدہ حیات ہو، سوائے امام حسن عسکری علیہ السلام کی. اور یہ ایک بہت ہی خاص یونیک بات ہے، اور اس کا یعنی اس کی جو مصلحت پروردگار ہے وہ یہ ہے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے پردہ فرمایا دنیا سے تو ایک احمد ابن ابراہیم نام کے بہت قریبی امام کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں پہنچا بی بی حکیمہ خاتون کے پاس. بی بی حکیمہ خاتون ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی، اور بی بی حدیثہ خاتون ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ. سادہ الفاظ میں اگر میں کہوں تو امام کی جو والدہ ہیں، امام حسن عسکری کی جو والدہ ہیں، وہ شبیہ ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی، اور ان کی جو پھوپھی ہیں وہ شبیہ ہیں بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی. ایک مستور شبیہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی، اور ایک مستور شبیہ ہے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ احمد ابن ابراہیم نے سوال کیا بی بی حکیمہ خاتون سے، جو کہ پھوپھی ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی، یعنی بیٹی ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کی، بہن ہے امام علی نقی علیہ السلام، اور پھوپھی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، جو ساتھ میں مدفون ہے اسی ذریعے میں جس میں امام حسن عسکری علیہ السلام مدفون ہے. بہت عظیم الشان بی بی ہیں، اور آل محمد علیہ السلام کے جو اسرار ہیں ان کی محافظہ ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پھر سے دوبارہ سامرہ نصیب فرمائے. تو جب آپ وہاں تشریف لے جائیے تو آپ غور کیجئے گا کہ جو بی بی حکیمہ خاتون کی زیارت ہے، اور ساتھ ہی انشاءاللہ ہم اور آپ کو قم اور مشہد کی بھی زیارت نصیب فرمائے. تو جب آپ وہاں تشریف لے جائیے تو ذرا زیارت کے الفاظ ملا لیجئے گا. جو قم میں بی بی معصومہ قم کی زیارت کے الفاظ ہیں، بعین ہی وہی الفاظ بی بی حکیمہ خاتون کی زیارت کے سامرہ میں. بعین یعنی ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے، بس صرف نام کا فرق ہے. السلام علیکہ بنت ولی اللہ، السلام علیکہ اخت ولی اللہ، السلام علیکہ امت ولی اللہ، اے ولی اللہ کی بیٹی آپ پر سلام، اے ولی اللہ کی خواہر آپ پر سلام، اے ولی اللہ کی پھوپھی آپ پر سلام، جو کہ بی بی معصومہ قم بھی ہیں اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا بھی ہیں. ولی اللہ کی بیٹی ہیں، ولی اللہ کی خواہر ہیں، ولی اللہ کی پھوپھی ہیں. اس طرح سے بی بی معصومہ قم بھی ولی اللہ کی بیٹی ہیں، ولی اللہ کی خواہر ہیں، ولی اللہ کی پھوپھی ہیں. بی بی حکیمہ خاتون ولی اللہ کی بیٹی ہیں، ولی اللہ کی خواہر ہیں، ولی اللہ کی پھوپھی ہیں.
ذرا غور فرمائیے گا, جو بی بی معصومہ قم کی زیارت کے الفاظ ہیں بعین نہیں, ایک سر منہ بھی فرق نہیں ہے اس میں. وہ بی بی حکیمہ خاتون کی زیارت کے الفاظ ہیں, بس نام میں یہاں پر یوں فرق آ جاتا ہے کہ جب ہم قم میں زیارت پڑھتے ہم کہتے ہیں یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ, اے فاطمہ معصومہ قم آپ جنت میں ہماری شفاعت فرمائیے گا. اور سامرہ میں زیارت پڑھتے ہیں تو ساتھ زیارت پڑھتے ہیں یا حکیمہ اشفعی لی فی الجنہ, اے بی بی حکیمہ خاتون آپ جنت میں ہماری شفاعت فرمائیے گا. تو ائمہ علیہ السلام کا مقام تو اس قدر بلند, جو ان کی جن گودیوں میں ائمہ علیہ السلام کی پرورش ہوئی, وہ اگر چاہیں بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے, کیونکہ جملہ یہ ہے کہ جس نے اس بی بی کی زیارت کی تو تمام کی وہ شفاعت فرمائیں گی. تو مرزا شیرازی ایک بزرگ عالم تھے, ان کے ذہن میں ایک خیال نہیں, مرزا شیرازی ایک اور شخص کے ذہن میں خیال آیا کہ کیا کیسے ممکن ہے کہ ایک خاتون, ایک مستور, لاکھوں زائرین ہیں بی بی کے, سب کی کیا شفاعت کر دیں گی. تو اس وقت مرزا شیرازی کو انہوں نے خواب میں دیکھا اور اس شخص سے انہوں نے یہ کہا کہ تم تعجب نہ کرو بی بی معصومہ قم کی شفاعت کے بارے میں. بی بی معصومہ قم کا ذکر بھی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک روایت کے مطابق ان کی شہادت کی تاریخ بھی یہی ہے, لہٰذا یہ بہت مناسب ہے کہ ساتھ ساتھ ذکر ہو جائے, کیونکہ بی بی معصومہ قم کے ذکر کے ساتھ بی بی حکیمہ خاتون کا ذکر ہو رہا ہے, اور بی بی حکیمہ خاتون کا ذکر امام حسن عسکری کی پھوپھی کا ذکر ہے, اور یہ سب کنیکٹڈ ہیں آپس میں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ مرزا شیرازی نے اس شخص کے خواب میں آ کر کہا کہ تمہیں تعجب نہ کرو کہ ایک بی بی کیسے شفاعت کریں گی اتنے لاکھوں زائرین کی. تمام اہل قم کی شفاعت تو اہل بیت اطہار نے میرے ذمہ لگائی ہوئی ہے. مرزا شیرازی کہہ رہے ہیں یہ سارے جو اہل قم ہیں ان کی شفاعت جو ہے اہل بیت اطہار نے میرے ذمہ لگائی ہوئی ہے کہ میں شفاعت کروں گا ان سب کی. تو تعجب کیا کرتے ہو کہ بی بی معصومہ قم اولین اور آخرین کیا شفاعت کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چونکہ وقت بڑا محدود ہے ورنہ اس پہ اور طولانی بات ہو سکتی ہے, لیکن فوراً اس موضوع سے متصل ہوتے ہوئے کہ جو بی بی معصومہ قم کا مقام گویا وہی بی بی حکیمہ خاتون کا مقام. اب آپ تصور فرمائیے, یعنی حتیٰ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی جب ولادت کے اسباب اور اس وقت کے جو مراحل تھے وہ سب کے سب امام حسن عسکری نے روک دیا تھا شب 15 شعبان بی بی حکیمہ خاتون کو کہ آپ اے پھوپھی جان آپ آج تشریف نہ لے جائیے گا اپنے گھر اور میرے گھر قیام فرمائیے گا, اس لیے کہ صبح کو اللہ کا امر متحقق ہو کر رہے گا. اور انہوں نے فرمایا کہ ابھی تو امر ولادت کوئی آثار ولادت ہے ہی نہیں. تو اس وقت امام حسن عسکری السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا اس ولادت کے معاملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کو پوشیدہ رکھا تھا اور مخفی رکھا تھا, ویسے میرے بیٹے کی ولادت کو بھی پوشیدہ رکھا ہے. اور شک نہ کیجیے اس لیے کہ جو وعدہ الہی ہے وہ شب 15 شعبان کہہ رہے تھے مولا کہ صبح 15 شعبان متحقق ہو کر رہے ہیں. اور بلکہ جب حضرت حجت کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو سب سے پہلی زیارت امیر المومنین جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے چہرہ رسول کو دیکھا تھا. حضرت حجت جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے بی بی حکیمہ خاتون کی زیارت فرمائی تھی, اس لیے کہ جیسی ان کی ولادت ہوئی تو چاروں طرف ان کے نور کا حلقہ موجود تھا اور کوئی انہیں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. اور خاص بی بی حکیمہ خاتون کے لیے وہ نور اس طرح سے تھوڑا سا گویا میں کہتا ہوں سبسائڈ ہوا کہ بی بی حکیمہ خاتون نے دیکھا حضرت حجت کو اور بلکہ پھر وہ لے کر گئیں اپنے ساتھ. اس لیے کہ بی بی حدیثہ خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون ان دونوں کے ساتھ امام حسن عسکری نے اپنے فرزند کو بھیج دیا تھا حج پر. صحیح. لہٰذا مدینہ میں امام حسن عسکری کی اب شہادت ہو گئی. ان کی ولادت کے جشن میں بات کیوں پڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ ان کی والدہ کا جو مقام ہے وہ سمجھ میں آ سکے اور جو ہماری مستورات ہیں وہ اپنے مقام کو سمجھ سکیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں شریعت محمدی میں عطا فرمایا ہے. کیا بات ہے, دیکھیں غور کیجئے گا. احمد ابن ابراہیم پہنچے بی بی حکیمہ خاتون کے پاس اور کہا کہ میں نے خبر شہادت سنی ہے امام حسن عسکری کی, تو ان کے بعد اب امر امامت کس کے پاس ہے؟ یہ بڑا اہم سوال تھا. تو فرمایا کہ امر امامت ان کے فرزند کے پاس ہے جن کا نام میم ہے میم دال ہے. فرمایا کہ وہ وسیع بھی اپنا میم ہے میم دال میں نے اس لیے کہا کہ نام لینے کے لیے منع فرمایا گیا ہے غیبت کے زمانے میں. حضرت حجت کا نام وہی ہے کہ جو سرکار ختمی مرتبت کا نام ہے, لیکن مہدی کے نام سے پکاریے, اصل نام سے جب وہ ظہور فرمائیں گے تب پکارا جائے گا. اور وہ واحد ہستی ہیں کہ جو حضور کے ایسے شبیہ ہیں کہ جن کا نام بھی میم ہے میم دال ہے اور کنیت بھی ابو القاسم ہے, ورنہ اجازت بھی نہیں ہے. اگر کوئی شخص محمد نام کا ہے تو اسے اجازت نہیں ہے کہ اپنی کنیت ابو القاسم رکھے, یہ منع ہے. نام اور کنیت کو جمع کر دینا ایک شخص میں منع ہے, شرعاً منع ہے, یعنی سوائے حضرت حجت کے. لہذا جب ابو القاسم محمد خطبے میں آتا اور آپ درود پڑھتے ہیں تو چاہے پہلی حجت کی نیت سے درود پڑھ لیں یا آخری حجت کی نیت سے درود پڑھ لیں,
दोनों ही मोहम्मद और अबुल कासिम है। बच्चे आ गए। बात बात हो रही। तो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि तो बीबी हकीमा खातून के साथ थे हजरत हुज्जत, उनकी परवरिश में थे। जब हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई तो अहमद इब्ने इब्राहिम सवाल कर रहे हैं बीबी हकीमा खातून से कि अब वारिस कौन है उनके। फरमाया ये बच्चा वारिस है। क्या लेकिन कोई वसी भी मुअय्यन फरमाया है? कभी होता है कि विरासत यानी इमाम कोई और है लेकिन उमूर इमामत के लिए वसीयत किसी और को भी की है। तो बीबी हकीमा खातून ने कहा कि उन्होंने, इमाम हसन अस्करी इस्लाम ने अपनी वालिदा बीबी हुदैसा खातून को अपना वसी बनाया है। एक खातून को, इमाम ने खातून को अपना वसी बनाया है। तो अहमद इब्ने इब्राहिम ने ताज्जुब सवाल किया कि क्या अब मैं एक खातून की इक्तिदा में जाऊं? ये कैसे मुमकिन है कि इमाम ने अपने उमूर के लिए वसी खातून को बना दिया? बहुत तवज्जो फरमाइएगा। बीबी हकीमा खातून ने जवाब दिया, इक्तिदाअन बिल हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली की इक्तिदा में। जैसे हुसैन ने अम्र इमामत के लिए खातून को वसी बनाया था बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। बात पहुंच गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मिल के गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ये वाज़ेह हुआ कि फकत जोश खिताबत में हमने नहीं कहा था कि बीबी हुदैसा खातून शबी हैं बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। ये फकत एक रवी का जुमला नहीं है। बीबी हकीमा खातून ने इरशाद फरमाया, बीबी हकीमा खातून ने कहा कि जैसे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना वसी बनाया था बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को, वैसे ही हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपना वसी बनाया बीबी हुदैसा खातून को। ये समझने की बात है और मेरी माए बहन इस पर गौर करें कि अल्लाह ताला ने बिल्कुल मजहब अहले बैत में आपको ये मकाम अता किया गया है कि अगर एक खातून इल्म और तकवा के एतबार से इतनी ज्यादा बाफजीलत है कि वो अपने जमाने के तमाम मर्दों से आगे बढ़कर एक हुज्जत खुदा की वसी करार पाए। कोई और वसी नहीं है। हजरत हुज्जत तो हैं, वो तो खुद मासूम है, लेकिन उनके अलावा किसी और को वसी करार नहीं दिया सिवाय हुदैसा खातून के। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वसी करार दिया बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। इसका मतलब यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक जो पहुंचने का रास्ता है उसमें मर्द और औरत की कोई कैद नहीं है। चूंकि तख्लीक मुख्तलिफ अंदाज से, लिहाजा ड्यूटीज मुख्तलिफ है, लेकिन अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते में जिस अंदाज से एक मर्द के पास मौका अपॉर्चुनिटी है, एक खातून के पास शायद उस एतबार से ज्यादा मौका है कि अगर वो अपने घर में कोई ऐसी तरबियत कर जाए कि अपने जमाने की हुज्जत की मोहब्बत अपने बच्चों के दिलों में पैदा करके चली जाए, तो गोया वो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और बीबी हुदैसा खातून सलामुल्लाह अलैहा की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। ये इतना अजीम शान मकाम है। ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मुझे बताइएगा कि क्या किसी और मजहब में या किसी नेशन के पास ये कॉन्सेप्ट, चूंकि उनके पास तो हुज्जत ही का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है ना ज्यादा, क्या किसी और मजहब के पास एक कॉन्सेप्ट मौजूद है कि खातून का स्टेटस इतना है कि वो वलीउल्लाह, यदुल्लाह, लिसानुल्लाह, ऐनुल्लाह की वसी है? मुझे बताइए, ये खातून का मकाम है। ये मजहब तशय्यो में खातून का मकाम है। आप अपनी अजमत को समझें, आप अपने मकाम को समझें। अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई। अच्छा, ये क्यों किया था? अब एक और लुत्फ की बात है, बीबी हकीमा खातून ने इसकी वजह भी बयान की कि क्यों एक खातून को वसी बनाया इमाम हुसैन ने भी और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने भी। क्या उसकी वजह यह है, आय हाय हाय, फरमाया अपने जमाने की हुज्जत की हिफाजत के लिए, सत्रन अला अली इब्न हुसैन। ये बीबी हकीमा खातून ने फरमाया कि इमाम हुसैन ने इसलिए वसी बनाया बीबी ज़ैनब को कि अपने जमाने की जो हुज्जत थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, उनकी हिफाजत हो सके और उस वक्त जो तवज्जो है दुश्मनान अहले बैत की वो अली इब्न हुसैन से हटकर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तरफ हो जाए। और उससे बढ़कर आगे जुमला इरशाद फरमाया
کاش اس جملے کو میں ویسے پہنچا سکوں جیسے میں اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں. فرمایا کہ وہ بی بی حکیمہ خاتون کہہ رہی ہیں احمد ابن ابراہیم سے, وہ کچھ کہ جو شہزادی زینب بنت علی سلام اللہ علیہما سے جاری ہو رہا تھا وہ در حقیقت علم امام زین العابدین تھا جو بی بی زینب سے ظاہر ہو رہا تھا. یول 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 یہ بات واضح ہو رہی ہے. کیا کہنا اس عظیم الشان عالم غیر معلمہ کیوں کہا جاتا ہے, سمجھ میں آ گیا. وہ بیوی جس نے کسی کے پاس جا کے تعلیم حاصل نہیں کی لیکن جو وہ کہہ رہی ہے وہ علم امامت ہے جو ان کی زبان مطابق سے جاری ہو رہا ہے. اب سمجھ میں آئے لہجے علی ابن ابی طالب میں کیوں گفتگو کر رہی تھی. لہجہ امامت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک خاتون کی عظمت واضح ہو رہی ہے کہ اگر وہ چاہیں اس علم کے مقام پر پہنچے, تربیت کے اس لیول پر پہنچے کہ وہ جیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہ بی بی حدیثہ خاتون نے اپنے زمانے کی حجت کی حفاظت کی, آج کی میری مومنہ ماں بہن وہ یہ کام کر سکتی ہے کہ اپنے زمانے کی حجت کی محبت اپنے بچے کے دل میں پیدا کر لے. تو گویا وہ اسی سنت پر سیرت پر عمل کر رہے ہیں. اور یہ شاید گھر میں باپ وہ کام نہیں کر سکتا جو ماں کر سکتی ہے. باپ کی اپنی رسپانسبلٹی یقیناً ہے جس میں بہت اہم ہے رزق حلال کا ہونا. جس کے پاس رزق حلال ہے اس کے دل میں محبت علی ہے. تو اس انداز سے گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو مکمل قرار دیا, ایک دوسرے کا کمپنسیٹ کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو کہ شوہر جو ہے وہ رزق حلال کما کر لائے گھر میں تاکہ محبت علی کے لیے ظرف قائم ہو سکے, اسباب پیدا ہو سکے, اور ماں پھر اس زرخیز زمین میں حب علی کا بیج بو دے. تو گویا آپ نے شہزادی زینب و بی بی حدیثہ خاتون کی سنت پر عمل کر لیا. یہ بات واضح ہو رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وقت کم رہ گیا میرے پاس, اور ویسے مزید کچھ 5-6 نکات میرے ذہن میں تھے لیکن شاید میں 1 یا 2 نکات اور عرض کر سکتا ہوں. وہ یہ کہ اس خاطر ہے یہ کیوں اتنا اہتمام فرمایا تھا امام حسن عسکری علیہ السلام نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود امام نے فرمایا کہ جتنا میری امامت کے بارے میں شک کیا گیا اتنا کسی اور کی امامت کے بارے میں شک نہیں کیا گیا. یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری امامت کے بارے میں ائمہ علیہ السلام میں سب سے زیادہ شک کیا گیا. اس لیے ابو ہاشم جعفری کا کیوں شک کیا گیا؟ اس لیے کہ ایک تو ویسے امام ہاؤس اریسٹ تھے تقریباً ساری زندگی, ملنا بڑا مشکل تھا امام سے. کاش میں یعنی واقعی کس حکمت کے ساتھ امام نے زندگی گزاری اور سکھلائی اپنے اصحاب کو. عثمان ابن سعید جو نواب اربعہ میں سے پہلے ہیں, امام زمان علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے پہلے نائب عثمان ابن سعید, وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی بڑے قریبی صحابی ہیں. ان کا کام تھا روغن بیچنا, کھانا پکانے کا جو تیل ہوتا ہے. امام کے خطوط ایک عقید نے بہت پہنچائے. اچھا امام نظر بند ہے, اب امام خط لکھیں تو گھر سے کیسے وہ خط باہر جائے, اور مکمل خلفائے بنی عباس کی نگاہ ہے امام حسن عسکری پر, اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ 11ویں کے بعد 12واں آنے والا ہے اور 12ویں کے بعد حجت تمام ہے. اس لیے کتنی کوشش کی گئی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو 12ویں کے آنے سے پہلے شہید کیا جائے. ایک خاص واقعہ وہ ہوا تھا کہ جب ایک عیسائی راہب دعا کرتا تھا تو بارش ہو جاتی تھی اور مسلمان دعا کرتے تو بارش نہیں ہوتی تھی. یہ واقعہ اکثر کیونکہ پڑھا جاتا ہے لہٰذا میں نے اس کو نہیں دہرایا. اس واقعے کا ایک امامت کے اعتبار سے بھی پس منظر, اسے انڈیویجول واقعہ نہ سمجھیے گا. اور اس کے یعنی اس واقعے میں کیا ہوا کہ عیسائی دعا کرتے تھے بارش, وہ راہب دعا کرتا تھا بارش ہو جاتی تھی, مسلمان علماء اور دوسرے دعا کرتے تھے بارش نہیں ہوتی تھی. اور ایسے ایسے لوگ ڈاؤٹ میں آنے لگے تو امام حسن عسکری علیہ السلام آئے, اور اس کے بعد جب وہ جو دعا کرنے لگا تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھیجا تھا اسے ایک اپنے ایک صحابی کو کہ جو یہ دعا کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی اسے لے آؤ, کیونکہ نبی خدا کی جسم کی ہڈی ہے اور جب یہ زیر آسمان آتی ہے تو اللہ کا ایک جو اس کی مشیت ہے کہ بارش ہوتی ہے, لہٰذا اس کی ہڈی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی. اور پھر جب امام نے کہا اب دعا کر, تو جب اس نے دعا کرنا چاہیے تو جو بادل آئے تھے وہ بھی واپس چلے گئے.
جب یہ واقعہ ہوا تو اتنا امام کے بارے میں پورے اس وقت سامرہ میں فضائل کے اعتبار سے اتنی شہرت ہو گئی کہ اس وقت کے خلفاء بنی عباس دوبارہ امام کو ہاؤس اریسٹ کر ہی نہ سکے 6 مہینے تک. اور یہی وہ موقع تھا کہ جب امام نے بہت زیادہ خطوط بھی لکھے اور صاحب العصر کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، ایسے کہ خلفاء بنی عباس کو پتہ ہی نہ چلے. ایک ایک واقعے کے پیچھے مصلحت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کون سا واقعہ کس وقت کروانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا خیر، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ امام کے جو صحابی ہیں عثمان ابن سعید، وہ روغن بیچا کرتے تھے. انہوں نے روغن کے لیے جو بھی برتن ہوتا تھا ظرف، اس میں اس کو خاص انداز سے ڈیزائن کیا تھا کہ اوپر روغن ہے اور اس برتن کے نیچے ایک جگہ ہے جس میں ویکیوم ہے، خالی ہے وہ، اور اس ظرف میں ایک خاص ایسا راستہ بنایا تھا کہ اگر اس میں سے کوئی پرچہ ڈالا جائے تو وہ اندر چلا جائے. امام کے گھر گویا روغن پہنچاتے تھے اور جب باہر نکلتے تھے تو دیکھا کہ ٹھیک ہے وہ تو ظرف تو خالی ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، اوپر سے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یا کسی اور کے پاس روغن لے کے بھی جا رہے ہیں تو نیچے جو ہے وہ امام کے خطوط موجود ہیں. حتیٰ یہ کہ ایک شخص تھا کہ جو لکڑی بیچا کرتا تھا، اسے امام نے ایک دفعہ، امام کا بڑا چاہنے والا تھا لیکن ہر ایک اپنے اپنی معرفت کے لیے، امام نے اسے ایک دفعہ بلایا اپنے پاس اور بلا کر اس سے کہا کہ تم لکڑی بیچتے ہو تو یہ لکڑی لے جاؤ اور فلاں شخص کو دے دینا. اور امام نے سختی کے ساتھ سب کو منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی الجھے نہ باہر دشمنان اہل بیت سے. یہ ہمارے لیے بھی بڑا درس ہے. ہر مرتبہ الجھ جانا جو ہے بہادری نہیں ہوتی. حتیٰ امام نے کہا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں بھی ناسزا کہا جا رہا ہے، خاموش رہو. حکمت کا تقاضا اس وقت خاموش رہو، کچھ نہ بولو. حتیٰ امام نے کہا کہ اگر ہم کہیں باہر نکلے تو نہ میری جانب اشارہ کرو نہ مجھے سلام کرو. بڑا مشکل ہے ایک مومن کے لیے، لیکن امام نے کہا کہ تمہاری جان خطرے میں ہے اور گویا تمام تشیع خطرے میں آ جائے گی، لہذا صبر کرو. اچھا یہ شخص نکلا اور اس کے پاس وہ لکڑا ہے جس کے اندر خطوط ہیں. اب شاید بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اس وقت جانتا نہیں تھا کہ اس کے اندر خطوط ہیں، اور امام نے فقط یہ کہا تھا کہ یہ لکڑی پہنچا دو ایک جگہ تک. وہ جانے لگا تو گلیاں بڑی پتلی پتلی سی ہوتی تھی. سامنے سے ایک مشکیزے والا آ رہا تھا، ایک عام انسان. جگہ اتنی تنگ تھی کہ اس کی سواری گزر نہیں سکتی تھی. تو حق اس کا تھا پہلا گزرنے کا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا اور تل کلامی ہو گئی اور اس نے اٹھا کے وہ ڈنڈا اسے مارا اور وہ ٹوٹا. اس طرح سے ٹوٹا کہ خطوط باہر نہیں نکلے، لیکن اسے کچھ محسوس ہوا کہ اس کے اندر کچھ ہے. اور وہاں پر وہ جلدی سے معافی تلافی کرتا ہوا پھر سے آیا امام کے پاس، اور اس کے اندر تو کچھ، یہ آپ کو منظر لگ رہا ہوگا کسی اور ہی چیز کا، یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس کے اندر تو ہونا ہے. امام نے تنبیہ فرمائی، کہا تمہیں کس نے کہا تھا اسے الجھنے کے لیے؟ کیوں الجھے تم؟ جو کہہ رہا تھا سن لیتے، بس ہم نے جو کہا ہے کہ یہ لکڑی وہاں پہنچاؤ تو بس اتنا کام کرو. باتیں ہو رہی، آپ دیکھ رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کا زمانہ کیسا ہے، جس میں صبر کی ضرورت، حکمت کی تعلیم دی جا رہی ہے. ہر ایک سے الجھنے کی ضرورت نہیں. ضروری نہیں کہ جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، مثلا کسی نے یوٹیوب پہ کہہ دیا تو میں جواب ہی دوں گا ضرور اس کا. کیوں جواب دوں گا میں؟ حدیث میں آیا ہے کہ کچھ باطل وہ ہوتے ہیں جن کا ذکر کیا جائے تو وہ مر جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ بتلائیں کچھ چیزوں کو ہوتا ہے آپ کو ایکسپوز کرنا پڑتا ہے. کچھ باطل بلکہ بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا ذکر نہ کیا جائے تو اپنی موت آپ مر جاتے ہیں. آپ ان باطلوں کا ذکر کر کے انہیں زندہ رکھتے ہیں، واٹس ایپ گروپ پہ بھیج کے چھوڑ دیں. ہر ایک سے الجھنے کی ضرورت نہیں. آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امر کے لیے نہیں رکھا ہوا، بلکہ کتنے معصومین کی احادیث میں ہے کہ آخری زمانے بالخصوص کہا کہ نہ الجھو اور اپنے آپ کو بچا کے رکھو آخری حجت کے لیے، اس وقت کے لیے بچا کے رکھو، صبر کرو. اچھا غور کیجئے گا، تو امام کہتے ہیں کہ میری امامت پر جتنا شک ہوا اتنا کسی کی امامت پر نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اس لیے ابو ہاشم جعفری کا بیان ہے کہ میں نے کوئی محفل امام کی ایسی نہیں دیکھی کہ جس میں وہ کوئی نہ کوئی کرامت نہ دکھائے تاکہ اس شک کو ختم کیا جائے. کیوں کہتے ہیں ابو ہاشم جعفری بہت کلوز ہیں امام علی نقی علیہ السلام سے بھی، امام حسن عسکری علیہ السلام سے، حضرت جعفر طیار کی اولاد میں سے. تو ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں نے کوئی محفل امام کی ایسی نہیں دیکھی جس میں کہیں نہ کہیں کوئی کرامت نہ دکھائے تاکہ کم سے کم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے کرامت ظاہر ہو جائے اور پتہ چلے کہ یہ حجت خدا ہے. لہذا ابو ہاشم، میں ایک دو میں بابل مثال پیش کرتا ہوں 2-3 منٹ میں اور بات ختم کرتا ہوں کہ
ابو ہاشم یہ کہتے ہیں کہ مثلا میں ایک دن امام کے پاس پہنچا تو ایک شخص آیا, اب یہ بھی بڑا ریلیونٹ مسئلہ ہے, ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہ پوچھا کہ مولا مجھ سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ تمہارے مذہب میں یہ کیوں ہے کہ ایک خاتون کی دیت آدھی ہے اور جو مرد کی دیت ہے وہ اس سے ڈبل ہے, تو یہ تو بڑی ناانصافی ہے. میراث میں بھی اس طرح سے, تو یہ سوال تو بہت کامن ہے, یہاں پہ تو بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور الجھایا جاتا ہے. اس کا ایک بڑا ویسے یوں ایک لطیف جواب یوں بھی ہے, دیکھیں خاتون کی دیت آدھی ہے, یعنی اگر اسے قتل کر دیا جائے یا مار دیا جائے تو اس کا جو خون بہا ہوگا, اگر فرض کیجئے کہ ایک مرد کا مثال کے طور پر $1000 ہے آج کی کرنسی میں, تو ان کا $500 ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ اس سے جرم کرنے والے کا جرم معاف نہیں ہو جاتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ چونکہ اس نے خون بہا دے دیا تو وہ جرم معاف ہو گیا نا, اور نہ ہی یہ اس کی شخصیت کے ویٹ کے اعتبار سے, ورنہ تو پھر امیر المومنین کی جو قتل کی دیت ہے وہ زمین و آسمان بھی پورا نہ کر سکے. لیکن مولا نے کہا کہ چونکہ اس نے مجھے ایک تلوار لگائی, تم بھی ایک تلوار لگا, تو یہ شخصیت کے وجود کے اعتبار سے نہیں ہے یہ, ورنہ علی کی شخصیت کی دیت کون دے سکتا ہے؟ یہ بات واضح ہو گئی. دوسرا یہ کہ اصل میں تو یہ جو خواتین کی دیت آدھی مرد کی جو ہے نا پوری, یہ اعتراض اصل ہونا تو مردوں کو چاہیے. کیوں؟ اگر ایک خاتون کو مار دیا جائے تو دیت اس کی کسے ملے گی؟ ایک خاتون کو قتل کر دیا جائے دیت کسے ملے گی؟ ایک مرد کو ملے گی دیت, اس کے شوہر کو. اور اگر مرد کو مار دیا جائے تو دیت کسے ملے گی؟ خاتون کو ملے گی. تو آدھی کسے مل رہی ہے اور دگنی کسے مل رہی ہے؟ ذرا غور فرمائیے گا, کیونکہ جو خاتون ہے اس کا جو وارث ہے وہ مرد ہے, تو خاتون کی آدھی دیت مرد کو مل رہی ہے, اور مرد کو قتل کر دیا جائے تو اس کی وارث کون ہے؟ اس کی زوجہ ہے. تو یہ معاملہ تو بالکل برعکس ہو گیا. لیکن امام علیہ السلام نے اسے جواب دیا, سمجھایا, اسے کہا کہ امام نے اسے کہا کہ 3 ذمہ داریاں ایسی ہیں جو اللہ نے رکھی نہیں ہے خاتون پر. مثال کے طور پر پہلا کہا کہ جہاد نہیں رکھا اللہ نے خاتون, جہاد بالسیف, اسے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں, جہاد بالسیف رکھا ہی نہیں اللہ نے, ظاہر اس کو مخارج کم ہے. دوسرا یہ کہ نفقہ بھی نہیں رکھا, اس کے اوپر کوئی ذمہ داری چاہے وہ ملینز میں کما رہی ہو تب بھی شوہر پر واجب اس کا خرچہ پورا کرے, یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. اور تیسرا یہ کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کر لے جس سے اس پر دیت واجب ہو جائے, خود خاتون پر دیت واجب ہو جائے, اس کی دیت بھی وہ ادا کرے گا جس پر نان نفقہ واجب ہے. یہ تو بڑی خطرناک بات ہو گئی, کیونکہ شریعت نے رکھا ہے کہ آپ کچھ کما نہیں رہی تو آپ پہ دیت بھی نہیں. اب یہ خواتین یہ نہیں کہ چلتے پھرتے کسی کو بھی چاٹا واٹا لگا کے مرد کو دینی ہے, لیکن امام نے کہا 3 طرح کے خرچے تو رکھے نہیں اللہ نے. اچھا, ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ امام نے اسے جواب دیا, اللہ اکبر, بس میں ختم کروں گا. امام نے اسے جواب دیا, میرے دل میں خیال آیا. امام نے کہتے ہیں نا کوئی ایسا موقع نہیں تھا جب امام کو کرامت نہ دکھائے, کہتے ہیں میرے دل میں ایک خیال آیا کہ یہ تو وہی جواب ہے کہ جو ابن ابی العوجا نے 6 امام سے پوچھا تھا, تو بالکل امام صادق نے بھی یہی جواب دیا تھا, امام حسن عسکری نے بھی وہی جواب دیا. میرے دل میں خیال آیا. امام نے میری جانب دیکھ کر کہا, ابو ہاشم تم صحیح سوچ رہے ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب تک وہ ٹیبل آ رہا ہے ایک جملہ سن لیجئے گا, آپ کے کام کی بات ہے. امام نے کہا اس لیے کہ کلنا سوا, ہم سب کے سب علم میں برابر ہیں. جو امام صادق نے جواب دیا وہی ہمارا جواب ہے. اور پھر فرمایا کہ ہاں فقط رسول اللہ اور امیر المومنین ان کے لیے لکان فضل, ان کے لیے ایک الگ فضیلت ہے. علی اور رسول اللہ کا مقام الگ ہے. اور پھر صدیقہ کبریٰ کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم سب تم پر حجت ہے اور ہماری جدہ ہم پر حجت ہے اللہ کی طرف سے. ان 3 ہستیوں کا مقام الگ ہے. مل کے صلوات بھیجتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی. لے آئیے گا, ہم تم پر حجت ہیں, ہماری ماں فاطمہ زہرا ہم پر حجت ہے. لہذا یہ مقام سمجھ میں آ گیا, باقی سب برابر ہے. لے آئیے بھائی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وہاں سے کاٹیں گے, وہاں سے کاٹیں گے. ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں. ٹھیک ہے.
آپ آ جائیں, آپ بھی آ جائیں, آپ بھی آ جائیں, آپ بھی آ جائیں. سر جھکانا چھوڑ دوں, او مخالف گئے زمانہ ماشاء اللہ. تو زمانہ چھوڑ دوں. ٹھیک ہے, ایسے کی کرتے ہیں. او مخالف گئے زمانہ اچھا پکڑو. تو زمانہ چھوڑ دوں. ٹھیک ہے, پنجتن کے در پہ کیسے نفس روی کے لیے ہے, نفس سری کے لیے. جشن ولادت حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. آپ دیکھ رہے ہیں پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریہ سے.